نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ حضرت سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزے داروں کو اس ہم خرما و ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں نقصان دہ ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادات میں کمزوری محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی، نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں۔ اتباع سنت اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہے۔ نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدافعت، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جاوے تو اس کی مدد، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی امداد، یہ وقت خصوصیت سے دعا کی قبولیت کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ صوفیاء کو سحور کے مسئلے میں کلام ہے کہ وہ مقصد روزے کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا ہے، اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکلیہ فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندے کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے کہ اصل سحور و افطار میں تقلیل ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً طلباء کی جماعت کہ ان کے لیے تقلیل طعام منافی صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مسرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کریں کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذاکرین کی جماعت علی ھذا، دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ ایک خاص چیز سے تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو ضعف اور کسل پیدا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔ شرح اقناع میں علامہ شعرانی علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے
کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ کم کرے، اس لیے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں بھوکا رہے، آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بھی بہت سے مشائخ سے اس باب میں شدت منقول ہے۔ شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری علیہ الرحمہ 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ۔ البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تادیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔ بزرگان محترم، جس موضوع کے تعلق سے آج بات کرنی ہے تو اس تعلق سے کچھ لکھا ہے، پہلے وہ سماعت فرمائیں۔ اب تک UK کا ماحول شانت ہے۔ اب تک UK کا ماحول شانت ہے، کچھ دن بعد ہوگا پیدا مسئلہ چاند ہے فاروق بھائی؟ اب تک UK کا ماحول بالکل شانت ہے، کچھ دن بعد ہوگا پیدا مسئلہ چاند ہے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ کب حل ہوگا، پتہ نہیں یہ مسئلہ کب حل ہوگا، دیر سویر یا جلد ہوگا۔ چاند کی بنا پر ہوتا جو حال ہے، چاند کی بنا پر جو حال ہوتا ہے، دیکھ کر وہ منظر دل روتا ہے۔ چاند کی بنا پر جو حال ہوتا ہے، دیکھ کر وہ منظر دل روتا ہے۔ ایک ہی گھر میں الگ الگ ہوتی عید ہے، ایک ہی گھر میں الگ الگ ہوتی عید ہے۔ میں ہی صحیح ہوں، ہر ایک کی یہی ضد ہے نا ایسا؟ میں ہی صحیح ہوں، ہر ایک کی یہی ضد ہے، رہا یہی رویہ تو بات اور بگڑے گی، رہا یہی رویہ تو بات اور بگڑے گی۔ آپس کی دوریاں مزید بڑھے گی۔ پہلے تو 2 مسجد والے الگ تھے، اب 2 گھر والے الگ ہو، پھر 2 گھر والے الگ ہوئے، اب 1 گھر والے الگ ہوئے، اب باپ اور بیٹا الگ ہوئے، ہے نا؟ دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟
یہ مسئلہ پھر بڑھتا جائے گا اگر حل نہیں ہوا. تو آخری مصرع ہے، ہماری دعا ہے، خدا کرے اس مسئلے کا جلد سمادھان ہو جائے. خدا کرے اس مسئلے کا جلد سمادھان ہو جائے اور برسوں سے جاری بند یہ گھماسان ہو جائے. اور برسوں سے جاری بند یہ گھماسان ہو جائے. کالے میں سے بال سفید ہو گئے لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا ہیں فاروق بھائی. اور جوان سے ہم بوڑھے ہو گئے، بہت سے لوگ جوان سے بوڑھے ہو گئے لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. فیویکول کا زور ہے، ٹوٹے گا نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور جلدی جو ہے مسئلے کا سمادھان جو ہے وہ ہو جائے. اچھی نیت سے آدمی کسی بھی چیز کا سمادھان کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، شرط یہ ہو کہ نیت خالص ہو. اب دیکھنا جہاں کہیں صلح نہیں ہوتی وہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر کہ انانیت، نفس پرستی یہ درمیان میں آ جاتی ہے، حق کو نہ ماننا. تو اس کی وجہ سے پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال تو مجھے چاند کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کوئی نماز وضو کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر پانی میسر نہیں ہے تو شریعت نے کیا کہا؟ تیمم کر لو. اس کا بدل بتایا لیکن ضروری ہے. تو ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک اس کی آمد کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ حدیث میں آقا نے بیان فرمایا جس تعلق سے میں نے آپ کو کچھ سنایا. بالکل صحیح حدیث ہے. کیا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ. کیا فرمایا آقا نے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اگلا جملہ بڑا اہم ہے کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مفہوم کیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو. صومو یہ لفظ آیا، صومو جیسے ہے صام سیام، تو صومو نماز کے متعلق آتا ہے کہ اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، یقیم الصلاۃ. تو اسی طرح یہ لفظ بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو یعنی رمضان شروع کرو. تو رمضان المبارک کا آغاز کس سے کرنا ہے؟ چاند دیکھ کر کرنا ہے. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. اور فرمایا کہ افطار کی دو قسمیں ہیں. ایک افطار تو اشرف بھائی وہ ہے جو ہم لوگ روزانہ کرتے ہیں رمضان المبارک میں. کب کرتے ہیں؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم جو روزہ چھوڑتے ہیں بریکنگ فاسٹ، تو اس کو بھی افطار کہتے ہیں. افطار کے معنی ہوتا ہے کھولنا. تو ہم کیا کھولتے ہیں؟ روزہ کھولتے ہیں. تو ایک تو افطار کا معنی یہ ہوتا ہے. دوسرا افطار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عید کرنا، کہ رمضان المبارک ختم ہوا اور عید آئی، عید الفطر.
تو یہاں یہی عید الفطر مراد ہے کہ سوموا لرؤیتہ، رمضان المبارک کا آغاز چاند دیکھ کر کرو اور عید الفطر کا آغاز بھی چاند دیکھ کر کرو۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے ذاکر بھائی کہ چاند نظر نہیں آیا تو کیا کرے؟ تو حضور نے اس کا جواب بھی آگے دے دیا ہے نا، چاند دیکھنا ہے نا۔ اسلام میں جیسے ابھی فروری گزرا، انگریزی مہینہ کتنے دنوں کا تھا؟ 28 ہے نا، 28 دنوں کا۔ اور اس سے پہلے جنوری گزرا، وہ 31 ہے نا۔ ہاں، اسلام میں اس طرح کا کوئی مہینہ نہیں، نہ 28 کا کوئی مہینہ ہے نہ 31 کا کوئی مہینہ ہے۔ اس لیے روزہ ہمیشہ 29ویں کو دیکھنا ہے، یعنی 29 دن کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر مغرب جب ہوگی مغرب کا وقت، اس وقت جو ہے وہ دیکھنا ہے، 28 کو نہیں دیکھیں گے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت کے یہاں ایک خادم تھے مسجد کے، جن کا نام تھا بھائی نیاز۔ کیا نام تھا؟ بھائی نیاز۔ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو آ کر حضرت سے پوچھا کہ حضرت اسی وزن کا کوئی نام بتائیے کہ میں بچے کا نام رکھوں، میرا نام ہے نیاز۔ تو حضرت نے بتایا کہ رکھ لو ایاز۔ ہیں محسن بھائی، اقبال نے جس کو کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر بچہ پیدا ہوا تو پھر آئے کہ حضرت کیا نام رکھوں؟ حضرت نے فرمایا اب اس وزن پر سوائے پیاز کے کچھ نہیں تو ہیں نورانی بھائی کہ اب اس وزن پر سوائے پیاز کے کچھ نہیں ہے، تو رکھنا ہے تو پیاز رکھو۔ اب مذاق کیا، ورنہ کوئی آپ سیریس نہ لے لیں، میری بعض باتیں مذاق کی ہوتی ہے، سیریس نہیں لینے کا، ورنہ باہر جا کر کہے کہ یار مول صاحب لوگ کو بھی جو نہیں کہ وہ کاندا بٹاکا والا نام رکھ ہیں۔ ہاں تو سرنیم تو ہوتی ہے بھائی، ہمارے لاجپور میں فاروق بھائی سرنیم ہے کاندا والا اور بیدا والا بھی ہے۔ ہاں تو کاندا والا بھی ہے، بیدا والا بھی ہے، وہ نہیں وہ آپ کے یہاں ہوگا۔ تو بہرحال کیا ہے کہ حضرت کے یہاں ایک خادم تھے، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں کوئی 28 کا روزہ نہیں ہے اور 31 کا بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو بیچارے خادم تھے ان کو یاد نہیں رہا، اور مجھے بھی اس میں اب شبہ ہے کہ 28 شعبان ہوئے تھے یا 30، وہی دو میں سے کوئی ایک ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا مغرب کے بعد کہ بھائی سب جو ہیں آج چاند دیکھیو، سب کیا دیکھنا؟ چاند دیکھنا۔ اعلان کرتے تو کر دیا، وہ تو حضرت تھانوی تھے، ہیں بڑے سخت اصول کے بڑے پابند۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، یہ حضرت کے شیخ تھے حضرت تھانوی، کہ یار حضرت تھانوی کا مزاج بڑا سخت ہے، بڑی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تھانے میں پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے ہے عارف بھائی، سب لوگ نہیں سمجھے۔ حضرت کہاں کے رہنے والے تھے؟ تھانہ، ہاں تھانہ بھون، تو تھانہ کے رہنے والے تھے، اور پولیس وہاں اس کو بھی کیا بولا جاتا ہے؟ تھانہ بولا جاتا ہے نا، پولیس اسٹیشن کو بھی، تو اس کو تھانہ بولا جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تھانے میں تو پکڑ دھکڑ ہی ہوتی ہے۔ تو
تو دیکھیے اللہ والے کو بھی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں کہ بھائی پیچھے سامنے آئیں گے تو حضرت ہیں علامہ حضرت، اور سر بھی جھکاتے ہیں، اور جب وہاں نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور عجیب عجیب القاب سے پکارتے ہیں۔ حضرت تھانوی کو بعض لوگوں نے نام رکھا تھا نک نیم اشرف بھائی کسائی۔ حضرت تھانوی کو کیا بولتے تھے کہ کسائی ہے۔ کسائی جانتے ہیں نا؟ ہاں حضرت، وہ تو بات تو پہنچ جاتی ہے صدیق بھائی، ہیں کہتے ہیں نا کہ حلق سے نکلی خلق تک پہنچی۔ حلق کس کو کہتے ہیں؟ گلے کو۔ تو گلے سے نکلی، اور خلق کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کو۔ تو فرمایا کہ حلق سے نکلی خلق تک پہنچی۔ تو حضرت تھانوی تک بات پہنچی کہ حضرت لوگ آپ کو کسائی کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فوری طور پہ جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، لوگ بیل بن کر آتے ہیں تو مجھے کسائی بننا ہی پڑتا ہے، جیسے کو تیسا، اور اینٹ کا جواب پتھر سے۔ تو حضرت نے فرمایا چودھری صاحب کہ تم لوگ بیل بن کر آتے ہو تو مجھے کسائی بننا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال تو اب انہوں نے اعلان کر دیا، حضرت تھانوی نے بلایا کہ ادھر آؤ، کہ اسلام میں 28واں تو کوئی مہینہ نہیں ہوتا، اور 30 کو اگر یہ ہوا تھا تو بھائی 31 کا تو کوئی مہینہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی نیاز کہنے لگے کہ حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، یاد نہیں رہا۔ وہ اصل میں ان کی ڈیوٹی تھی کہ صرف رمضان کا چاند نہیں، ہر مہینے کے چاند کا اعلان کرتے تھے۔ આપણે તો રમઝાનમાં બી એટલી ફિકર નહીં રાખી, ઈદનો ચાંદ 2 દાડા પહેલેથી પેટમાં દુખાણ ચાલુ થઈ જાય, હે ને હવે તો ચાંદ બી નહીં જોઈ, 2 કલાક સૌદી આગળ તો જોયા જ કરે વોટ્સઅપ પર, હે ને તેના પર કે ભાઈ ખબર નહીં તા હું એલાન થયું એમ કે। یہ بھی عجیب بات ہے فاروق بھائی، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ سعودی میں چاند ہوا، لیکن مغرب کے بعد سسرا کوئی جائے گا نہیں پیسیج میں، سب کے چہرے گردن اونچی ہوگی، بھائی کیوں سب کھڑے ہیں، سب کو تو پتہ ہے۔ اچھا جا کے کہیں گے بھی آفس میں کہ تم نے خبر پڑی نا એમ કે તો ઓફિસ વાળા બી કે હા આપણને ખબર જ છે، પછી બી હજુ થાય કે ના એલાન થાય પછી જ જવાનું، ہیں تو ہر مہینے کا چاند دیکھنا حضور کی سنت ہے، لیکن ہم لوگ ہر مہینے کا چاند نہیں دیکھتے، اور باقاعدہ حضور نے دعا بھی سکھائی چاند دیکھنے کی۔ اچھا ہر مہینے کا چاند دیکھنا وہ تو حافظ امتیاز سنت ہے، لیکن 5 مہینے کے چاند دیکھنا یاد رکھو واجب ہے۔ لیکن واجب میں پھر کیا ہے؟ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے فرض عین۔ فرض عین کون سی نماز؟ روزانہ کی 5 فرض، اور وتر کی نماز جو واجب ہے عملاً فرض ہے، اور ایک فرض کفایہ۔ فرض کفایہ عارف بھائی کون سی نماز ہے؟ جنازے کی نماز۔ کیا مطلب فرض کفایہ کا؟ کہ ایک آدمی نے بھی اگر جنازے کی نماز ادا کر لی ثواب اسی کو ملے گا، لیکن جن جن لوگوں تک یہ اطلاع پہنچی تھی میت کی گنہگار کوئی نہیں ہوگا اگر ایک نے بھی پڑھی۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھائی کفایت کر جائے گا۔ تو یہ صرف فرض کے اندر نہیں ہے، سنت میں بھی ہے، سنت علی الکفایہ بھی ہے۔ ہم لوگ سنت کی صرف 2 قسمیں جانتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، ہے نا چودھری صاحب، لیکن سنت کی تیسری قسم بھی ہے، اس کا نام ہے سنت علی الکفایہ۔ کیا نام ہے؟ سنت علی الکفایہ۔ جیسے وہاں فرض کفایہ، یہاں بھی سنت علی الکفایہ۔ مثال، جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، کم از کم اہل بستی میں سے ایک آدمی کا لاسٹ 10 ڈیز کا یا کہہ لیجئے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، جس کو ہم مسنون اعتکاف کہتے ہیں، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اہل بستی میں سے اسماعیل چچا ایک بھی نہیں بیٹھا، سارے بستی والے گنہگار ہوں گے،
سارے بستی والے گنہگار ہوں گے، لیکن اگر ایک بھی بیٹھ گیا تو ثواب صرف اسی کو ملے گا، گناہ کسی کو نہیں ہوگا۔ یہ بھی سنت علی الکفایہ ہے۔ اس لیے جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ذاکر بھائی، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں، کہ ہم سے نہیں بیٹھا جاتا، وہ بھی نہ بیٹھتے تو گنہگار جو ہیں وہ ہم ہوتے۔ ہاں، یہاں ایک بات دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی برا نہ لگائے، برا نہ مانے، ایک بات عرض کرتا چلوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تقریباً سبھی حضرات واقف ہوں گے حضرت کی شخصیت سے۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر جو ہیں وہ بعافیت قائم رکھے۔ حضرت کی بخاری شریف کی تقریر چھپی ہے جس کا نام ہے اسماعیل چچا انعام الباری۔ انعام الباری میں حضرت نے لکھا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو درس میں فرمایا وہ کتاب میں نوٹ کیا گیا، درج کیا گیا، تحریر کیا گیا، لکھا گیا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی دعوت کے کام کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس سے بھی افضل سمجھتے ہیں، اور اس کی تشکیل اس طرح کرتے ہیں کہ گویا یہ عمل دعوت و تبلیغ کے کام میں نکلنے سے کم درجے کا ہے۔ فرمایا کہ یہ سراسر غلط ہے، اور یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ میں سال بھر میں کبھی بھی نکلا جا سکتا ہے، اور یہ عمل سنت علی الکفایہ ہے، اور حضور نے اپنی زندگی میں سوائے 2 موقع کے جو مجبوری کے تھے کبھی ترک نہیں کیا۔ اور اس میں بھی اشرف بھائی کیا کیا حضور نے کہ ایک مرتبہ نہیں کر سکے اعتکاف تو گویا کہ اس کی قضا، گویا میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ اس کی قضا کے طور پر پورے مہینے کا آئندہ سال اعتکاف فرمائے، پورا مہینہ، کہ بھائی گزشتہ سال جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکے۔ اس لیے ہماری مسجد میں تو الحمدللہ لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن جس مسجد میں کوئی بیٹھنے والا نہ ہو، دعوت و تبلیغ کے ساتھی آخری عشرے کی تشکیل اس طرح نہ کرے کہ بھائی کوئی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہو اس سے یوں کہیں کہ دعوت کے کام میں نکلنا افضل ہے، یہ غلط ہے۔ کہ بعض مرتبہ وہ مواقع بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ ایک صحابی آئے آقا کی خدمت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیم ہا الف دال میں نکلنا تھا، اور آ کر آقا سے فرمایا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ بیمار ہے، ضعیف ہے، عمر رسیدہ ہے، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو میں جیم ہا الف دال میں نکلوں یا ان کی دیکھ بھال کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تجھے اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرنا ہے، جو ثواب وہاں ملے گا وہی بلکہ اس سے زائد ملے گا۔ تو یہ موقع کی نزاکت اور بات ہوتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیے فرض نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے، کہ میں اور آپ فرض نماز کو ویسے ہی توڑ نہیں سکتے، کچھ خاص اعذار ہے جس کی وجہ سے فرض نماز کو توڑا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں توڑ سکتے آپ اور میں۔ لیکن ماں باپ گھر میں ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اور گھر میں دوسرا کوئی آدمی بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اب دادا دادی نے، نانا نانی نے اور باپ اور امی نے، والد اور امی نے آواز دی کہ بیٹا یا بیٹی ادھر آؤ، اور نماز میں ہیں ہم لوگ، اور نماز بھی کون سی؟ فرض نماز۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے نماز کو توڑ کر ان کی آواز پر لبیک کہنا، ان کی خدمت میں جانا ضروری ہے، حالانکہ فرض نماز میں ہے۔ اور فرض نماز میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے ہی توڑی نہیں جاتی، ہم توڑ دیتے ہیں، مسئلہ نہیں معلوم، اہمیت نہیں معلوم، الگ بات ہے، لیکن اگر شریعت
نے جو ہمیں بتایا ہم کتابوں میں پڑھے تو فرض نماز ایک مرتبہ چالو ہو گئی، اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا سوائے خاص اعذار کے. تو یہ موقع کی نزاکت ہوتی ہے. تو آخری عشرے کا اعتکاف دعوت و تبلیغ کے کام سے بڑھ کر ہوگا. کب؟ رمضان کے آخری عشرے. یہ عبادت پھر سال بھر میں واپس نہیں آئے گی. اور حضور نے اس کی پابندی بھی کی ہے، بڑی سخت پابندی کی ہے اس عمل کی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہمارے سب نہیں، دعوت و تبلیغ کے بعض ساتھی اس کے اندر کوتاہی کر جاتے ہیں جو ہیں وہ جانے انجانے میں. تو ایک بات ویسے ہی درمیان میں آ گئی تو آپ کو بتا دی، یہ اعتکاف کا عمل رمضان میں دعوت و تبلیغ کے کام میں نکلنے سے بڑھ کر ہے. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ سنت علی الکفایہ، تو سنت کی بھی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں. اسی طرح واجب کی بھی صرف ایک ہی واجب نہیں ہے بلکہ واجب علی الکفایہ بھی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر وہ عمل کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سارے لوگ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے. اور کسی ایک نے بھی کر لیا تو ثواب اسی کو ملے گا، باقی گنہگار نہیں ہوں گے. تو یاد رکھو، سال کے 12 اسلامی مہینوں میں سے 5 مہینے کا چاند دیکھنا یہ واجب ہے. لیکن واجب کون سا ہے بھائی محسن؟ واجب علی الکفایہ. کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی نے بھی چاند دیکھا تو سب کے ذمے سے واجب کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، اتر جائے گا. اور کسی نے بھی نہیں دیکھا تو اب آپ مجھے بتائیے، ہم لوگ دیکھتے ہیں؟ ہاں اسماعیل چچا ہے نا، کوئی نہیں دیکھتا. چونکہ 2 گھنٹے سعودی آگے ہیں اور موروکو کا پتہ نہیں بھائی، یہ لوگ جاتے رہتے ہیں. موروکو آگے ہم سے یا پیچھے؟ سیم ٹائم ہے. اور افریقہ وہ آگے ہیں. ہاں تو جو لوگ وہ دوسرے کا فالو کرتے ہیں وہ بھی موبائل پہ دیکھتے ہیں. اب کوئی دیکھنے آسمان کو نہیں جاتا آسمان پہ. اچھا پہلے تو فاروق بھائی دیکھنا نہ دیکھنا یو کے میں برابر تھا. کیوں؟ مطلع صاف ہوتا ہی نہیں تھا، مطلع غبار آلود ہوتا تھا، ابر آلود ہوتا تھا. آپ نے تو یہاں زندگی گزاری ہے، لیکن اب آپ دیکھیے اب تو مطلع کیا ہوتا ہے؟ کئی مرتبہ ہے نا چودھری صاحب، صاف ہوتا ہے. اور بقول خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مطلع صاف یعنی مسئلہ صاف ہیں. اشرف بھائی مطلع صاف یعنی مسئلہ صاف. 45 کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. ہاں تو مطلع صاف یعنی مسئلہ صاف. مطلع سمجھے؟ جو اسکائی ہے اس کے اوپر جو دیکھنا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع. تو بھائی مطلع صاف تو مسئلہ صاف، یعنی کیا معنی؟ کہ بھائی مطلع صاف ہوگا تو دکھ جائے گا کہ چاند ہے کہ نہیں. لیکن اگر وہ غبار آلود ہے، ابر آلود ہے تو હવે આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહીએ હાફિઝ ઇમ્તિયાઝ કે ભાઈ ચાંદ તો વાદળમાં હંટાઈ ગયો. ચાંદ કાં હંટાઈ ગયો? તો કે વાદળમાં એમ કે સંતાઈ ગયો એમ કે. تو مطلع صاف ہے. اچھا یہ بھی سنو، مطلع غبار آلود ہو تب بھی مجھے اور آپ کو چاند دیکھنا واجب ہے، یہ بھی یاد رکھو. محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے فتاوی چھپے ہوئے ہیں محمود الفتاوی کے نام سے. کیا نام ہے بھائی اویس؟ منڈی اوپر کر یار، دکھے گی نہیں تو. کب سے مراقبے میں بیٹھا ہے، توجہ تو میرے دل پہ کچھ پڑ نہیں رہی تیری. تو بہرحال ہے کیا ہے؟ محمود الفتاوی اس کا نام ہے. اور یو کے سے صدیق بھائی سوال گیا ہے ہمارے یہاں سے کہ حضرت جواب دو کون صحیح ہے، سعودی والے صحیح ہے یا موروکو والے، یہ جماعت کہ وہ جماعت. تو حضرت سے میں نے دارالافتاء میں خود گیا تھا. مفتی سید صاحب کی جو یہاں تقریر ہوئی تھی نا عصر کے بعد والی، تو وہ حضرت نے طلب کی تھی. میں انڈیا جا رہا تھا تو میرے ساتھ جو ہیں وہ ایک صاحب نے بھیجی تھی. حضرت نے طلب کی تھی مفتی احمد صاحب نے. میں دارالافتاء میں دینے گیا تو میں نے حضرت سے پوچھا تھا، یہ ڈائریکٹ دارالافتاء میں ڈابیل میں نے کہا حضرت آپ کا کیا رجحان ہے، یو کے والے کو کس کا فالو کرنا چاہیے؟ تو مجھ سے فرمایا فاروق بھائی کہ اب تو یو کے والے کو میں جواب دیتا ہی نہیں، کہ بہت جوابات دیے. کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا کہ اتنے ہوشیار ہے کہ جس کے مطلب کی بات ہوتی ہے وہ مانتا
ہیں، اور جس کے مطلب کی نہیں ہوتی ذاکر بھائی وہ نہیں مانتا. دیکھیں اب ہم نے چھوڑ دیا کہ دونوں دیکھتے ہیں کہ આપણા કામનું હોય તો આ લઈ લઈએ ને હેલાના કામનું હોય તો તે લઈ لیے. کہ ماننا نہیں ہے، صرف دیکھنا ہے کہ اپنے کام کا ہے کہ نہیں. کہ اب میں نے کان پکڑے، یہ مفتی صاحب نے مجھے خود کہا تھا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کہ اب میں نے جواب دینا ہی چھوڑ دیا ہے، کہ بہت جوابات دیے. اچھا اس میں محمود الفتاویٰ میں یہ جواب دیا حضرت نے ایک سوال کا، یو کے سے گیا کہ یو کے والے کیا کرے، تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ جو کرنا ہے وہ تو کرتے نہیں ہیں. فاروق بھائی کیا کہا کہ جو کرنا ہے حشیم بھائی وہ نہیں کرتے تھے، کہ جو کرنا ہے یو کے والے کو وہ کرو. کیا کرو؟ دیکھیے کہ شعبان کا چاند دیکھنا، عید کا چاند دیکھنا یہ واجب علی الکفایہ ہے. سسرا ایک بھی دیکھتا ہے جا کے، تو کہ جاؤ جا کے دیکھو، تمہارے ذمے جو کام ہے پہلے وہ کرو، جا کے دیکھو. کوئی نہیں دیکھتا، یہ واجب علی الکفایہ ہے. ہاں کوئی نہیں دیکھتا کا مطلب یہ کہ یہ جو مون سائٹنگ یا پتہ نہیں جو بھی بولتے ہیں وہ جو ہیں وہ جاتے ہوں گے. اپنی مسجد کی میں عام مصلی کی بات کر رہا ہوں، دیکھتا ہے کوئی جا کے؟ کوئی نہیں. انڈیا کے اندر تو ماشاءاللہ ہم لوگ کیا کرتے تھے نورانی بھائی ہیں کہ مغرب سے پہلے ہی ہاں وہ دیکھ لیتے تھے، اور مغرب کے بعد بھی پھر اوپر مسجد کے اوپر جو ہے وہ چڑھتے تھے. تو ہم لوگ وہاں مسجد کے اوپر چڑھتے تھے. یہاں مسئلہ سر کے اوپر چڑھتا ہے، چاند کا مسئلہ سر کے اوپر چڑھتا ہے. چلے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دیکھنے کی جو ہے وہ توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے. سمجھ آئے کہ نہیں یہاں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فاروق بھائی آپ کی نظر ہے، آخری شعر سن لیں، جیسے جیسے رمضان آئے گا تو کیا ہوگا وہ سن لو ذرا. اٹھ رہا یو کے میں ہر طرف شور ہلال ہے. ہلال یعنی چاند، وہ آپ کو بتاؤں گا، یہ چاند کے بھی کئی نام ہیں. اٹھ رہا یو کے میں ہر طرف شور ہلال ہے، نظر آ رہے کئی چہرے غصے سے لال ہے. نظر آ رہے کئی چہرے غصے سے لال ہے. یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے کئی لوگوں کا یہی حال ہے نا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ایک اعلان یہ ہے بھائی کل مجلس نہیں ہوگی، تعلیم تو آپ لوگ کر لینا ہوگی، مجھے جو ہے کہیں جانا ہے تو ہاں تو انشاءاللہ کل میں نہیں ہوں گا.